إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأشرفين الأفضلين ورحمة الله على محبهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم ظلمهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى محمد. زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، زمین آیت الہی سے خالی نہیں رہ سکتی، زمین معصوم کے وجود سے خالی نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ یہ جو زمین ہے اس کی تخلیق کا سبب ہی ایک معصوم کا وجود ہے۔ نہ صرف یہ زمین بلکہ یہ جو پوری کائنات ہے، اس پوری کائنات کی تخلیق کا سبب بھی ایک معصوم وجود ہے۔ یہ جو معصوم وجود ایسا معصوم وجود ہے کہ جو تخلیق کائنات کی علت غائی ہے۔ علت غائی کا کیا مطلب ہے؟ غایت سے نکلا ہے۔ غایت کہتے ہیں غرض کو، یعنی کسی کام کے ہونے کی جو غرض و غایت ہوتی ہے، جو منزل منتہا ہوتی ہے، غرض و غایت یہ علت غائی جو کائنات خلق ہوئی۔ مثلا میں اس وقت آیا ہوں، یہ آنے کی علت غائی کیا ہے؟ مجلس، ٹھیک ہے نا؟ آپ سائنس تشریف لائے، آپ کے یہاں آنے کی علت غائی کیا ہے؟ مجلس، یعنی غرض و غایت کیا ہے؟ یہ مجلس ہے۔ مجلس کے سبب سے ہم یہاں پر اس وقت آئے ہیں۔ اچھا، اس وقت جو لائٹیں جل رہی ہیں اور پنکھے چل رہے ہیں اور یہ جو انتظام ہے مائک مجمع، تو اس کی علت غائی کیا ہے؟ مجلس، ٹھیک ہے نا؟ یہ کچھ ظاہر ہے کہ اگر مجلس نہیں ہوگی یا مجلس جب ہو جائے گی تو اس کے بعد لائٹیں بند ہو جائیں گی، پنکھا بھی بند ہو جائے گا اور مجمع بھی چلا جائے گا اور پڑھنے والا بھی چلا جائے گا۔ تو اسی طرح یہ جو کوئی اگر کوئی کام ہو رہا ہے اور اس کام کی کوئی غرض و غایت ہی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی عاقل کا نتیجہ نہیں ہے۔ کوئی صاحب عقل کوئی کام ایسا نہیں کرتا کہ جس کی کوئی غرض نہ ہو یا کسی اس کام کی کوئی غایت نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ عقل عبث اور بیکار کاموں سے منع کرتی ہے اور وقت ضائع کرنے سے منع کرتی ہے۔ عقل کا تقاضا ہی یہ ہے کہ انسان جب کوئی کام کرے تو اس کے پیچھے کوئی غرض و غایت ہونی چاہیے۔ کوئی صاحب عقل جب کوئی کام کرے گا تو اس کے پیچھے کوئی غایت ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ہم جب کسی کام کو دیکھیں گے یہ کام ہوا ہے یا ہو رہا ہے اور اچھا کام ہو رہا ہے اور اس کے اچھے نتائج فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس کے پیچھے کوئی اچھی عقل کا ہے۔ تھوڑا سا زحمت فرمائیے ذرا میرے قریب قریب آ جائیے، اور شہزاد بھی اگر یہاں بیٹھے کوئی مجبوری نہیں ہے اگر تو آپ آگے اچھے لگ رہے ہیں، آگے اچھے لگیں گے۔ سلوات پڑھیے محمد والے محمد، آگے جگہ ہے۔ تو عزیزان، کوئی صاحب عقل بھی اگر کام کرے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ظاہر ہے کہ وہ کام کے پیچھے کوئی غرض ہے اور غایت ہے۔ جس میں جتنی عقل زیادہ ہوگی کام کی غرض و غایت بھی اتنی بڑی ہوگی، نتیجہ بھی اتنا ہی حکیمانہ ہوگا۔ یہ تو عام صاحبانی عقل کی بات کر رہے ہیں۔ اب اللہ صاحب عقل نہیں ہے، اللہ خالق عقل ہے۔ اللہ جو ہے، اللہ خالق عقل ہے اور اس پروردگار نے
جو حکمت کا اور دانائی کا خالق ہے، یعنی وہ ایسا حکیم ہے جو حکمت و دانائی کا خالق ہے، اور وہ ایسا عاقل ہے کہ جو عقل کا بھی خالق ہے، اور وہ ایسا عالم اور علیم ہے کہ جو علم کا بھی خالق ہے۔ تو اس پروردگار نے اس کائنات کو خلق کر دیا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کائنات کی تخلیق کی کوئی غلطی نہ ہو، یا کائنات کی تخلیق کی کوئی غیرتی نہ ہو۔ تو اللہ نے جب زمین کا فرش بچھایا، اتنا بڑا زمین کا فرش بچھا دیا ہے، تو اس کی کوئی غلط و غائب تو ہوگی۔ اتنا بڑا آسمان کا شامیانہ قائم کیا ہے، تو اس کی کوئی غلط و غائب تو ہوگی۔ یہ جو چاند کو چاندنی دی ہے، تو اس کی کوئی غلط و غائب تو ہوگی۔ یہ جو سورج کو روشنی کا رزق دیا ہے، تو اس کی کوئی غلط و غائب تو ہوگی۔ یہ جو دن کا اجالا خلق کیا ہے، تو اس کی کوئی غلط و غائب تو ہوگی۔ یہ جو رات کا تاریک پردہ خلق کیا ہے، تو اس کی کوئی غلط و غائب تو ہوگی۔ یہ جو بر و بحر پیدا کیے ہیں، تو اس کی کوئی غلط و غائب تو ہوگی۔ یہ جو خشک و تر پیدا کیے ہیں، تو اس کی کوئی غلط و غائب تو ہوگی۔ یہ جو حجر و شجر پیدا کیے ہیں، تو اس کی کوئی غلط و غائب تو ہوگی۔ یہ جو خضر و سکندر پیدا کیے ہیں، تو اس کی کوئی غلط و غائب تو ہوگی۔ یہ جو ارض و سما خلق کیے ہیں، تو اس کی کوئی غلط و غائب تو ہوگی۔ یہ جو ہوا و فضا خلق کی ہے، تو اس کی کوئی غلط و غائب تو ہوگی۔ یہ جو دشت و صحرا پیدا کیے ہیں، تو اس کی کوئی غلط و غائب تو ہوگی۔ یہ جو ہوا و فضا خلق کی ہے، تو اس کی کوئی غلط و غائب تو ہوگی۔ تو اس پروردگار نے اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ مالک، تو نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، افلاک کو ستاروں سے سجایا، چاند کو چاندنی دی، سورج کو روشنی دی، دن کا اجالا خلق کیا، رات کا تاریک پردہ خلق کیا۔ تو نے بر بحر خشک تر حجر شجر دریا سمندر خضر سکندر ارض سما ہوا فضا دشت صحرا پیدا کیے، بہتے ہوئے دریا پیدا کیے، دریاؤں میں موجوں کی روانی پیدا کی، یہ فضاؤں میں بادلوں کو معلق کیا، بادلوں سے پانی برسا رہا ہے۔ تو حکیم ہے حکیم، اور تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو اس نے اگر کسی صحرا کے ذرے کو بھی خلق کیا ہے، تو اب اس وقت بیکار پیدا نہیں کیا۔ اس صحرا کے ذرے کی تخلیق کا بھی کوئی مقصد ہے، دریا کے قطرے کی تخلیق کا بھی کوئی مقصد ہے، درخت کے پتے کی تخلیق کا بھی کوئی مقصد ہے۔ اس نے کسی چیز کو بھی بغیر مقصد کے، بغیر کسی غرض و غائب کے خلق نہیں کیا ہے۔ چیونٹی کو بھی اس نے بغیر کسی غرض و غائب کے خلق نہیں کیا۔ مالک، تو نے اتنی بڑی کائنات خلق کی ہے، اس کائنات کی غرض علت غائی کیا ہے؟ تخلیق کائنات کی علت غائی کیا ہے؟ غرض غائب کیا ہے اتنی بڑی کائنات خلق کرنے کی؟ تو حدیث قدسی میں تو خلق اللہ نے کی ہے، تو اللہ سے پوچھیں گے، اللہ ہی بتائے گا۔ حدیث قدسی اللہ کا کلام ہوتا ہے، حدیث قدسی بس فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی آیت نہیں ہوتی، کلام اللہ کا ہوتا ہے، پیغمبر کی زبان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مگر وہ کلام خدا کا ہوتا ہے، جبرائیل کے ذریعے سے پیغمبر پر آتا ہے۔ حدیث قدسی میں خالق کہتا ہے کہ لو کلمہ خلقت الافلاق، اے میرے حبیب، اے میرے محمد، اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ افلاق ہی خلق نہ کرتا، میں یہ کائنات کی خلق نہ کرتا۔ تو بتایا اللہ نے کہ تخلیق کائنات کی علت غائی وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو اللہ نے زمین و زمان، آسمان و چمن، بر و بحر، خشک و تر، حجر و شجر اور موجودات و مخلوقات اور کل کی کون کائنات جو خلق کی ہے، تو اس کائنات کی تخلیق کائنات کی علت غائی سرکار دو عالم ہے، سرکار دو جہاں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ نبی کے جو نبی الانبیاء ہے، وہ نبی کے جو امام الانبیاء ہے، وہ نبی کے جو سید الانبیاء ہے، وہ نبی کے جو سلطان انبیاء ہے، وہ نبی کے سارے نبیوں پر واجب ہے کہ وہ اس کی نبوت کا کلمہ پڑھیں۔ مصطفیٰ وہ نبی ہے کہ جس کی نبوت کا کلمہ پڑھنا تمام انبیاء پر لازم اور واجب ہے۔ یعنی اللہ آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو اس وقت تک نبوت نہیں دیتا جب تک وہ محمد کی نبوت کا کلمہ نہ پڑھیں۔ بھائی یہ بات ہو سکتا ہے کہ آپ صاحبان سمجھ رہے ہوں کہ میں نے ایسے ہی کہہ دی ہے، خطابت ہے تو خطیب کہتے رہتے ہیں۔ میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، کیونکہ جب میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور پھر میرے سر پر ٹوپی بھی نہیں کہ میں ٹوپی پہنا ہوں، میرے سر پہ تو امامہ ہے، ٹھیک ہے نا، میرے سر پر امامہ ہے تو امامے کی ذمہ داری زیادہ ہے، تو غیر ذمہ دارانہ بات تو نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات میں نے کیا ایسے ہی ہماری بات ہے کہ جو ہم نے کہہ دی کہ اللہ نے جب تک ان انبیاء نے سرکار دو عالم کی نبوت کا کلمہ نہیں پڑھا تب تک اللہ نے نبوت نہیں دی۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، سورہ مبارکہ احزاب،
ٹھیک ہے. قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی آیت نمبر 7 ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے. پوری توجہ میری طرف. ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. حبیب اللہ کہہ رہا ہے, اے میرے حبیب, اے میرے مصطفیٰ, وہ وقت یاد کیجئے کہ جب ہم نے سارے نبیوں سے عہد لیا, جب ہم نے سارے انبیاء سے عہد لیا. ومن کا, اور اے میرے محمد, ہم نے تجھ سے بھی عہد لیا. جو چاہتے ہیں جن تک بات پہنچ رہی, ہم نے سارے انبیاء سے بھی عہد لیا, اور مصطفیٰ ہم نے آپ سے بھی عہد لیا. ومن نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم, ہم نے نوح سے بھی عہد لیا, موسیٰ سے بھی لیا, ابراہیم سے, عیسیٰ سے, سب سے عہد لیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا, ہم نے تمام انبیاء سے بڑا پکا عہد لیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب اللہ نے کہا کہ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ, ابھی وہ وقت یاد کیجیے کہ جب ہم نے سارے نبیوں سے عہد لیا, تو سارے نبی جب کہہ دیا تو ان سارے نبیوں میں سرکار دو عالم ہیں یا نہیں ہے نا؟ سرکار دو عالم بھی سارے نبیوں میں ہے نا. جب کہہ دیا اللہ نے کہ ہم نے سارے نبیوں سے عہد لیا, تو پھر یوں کیوں کہا کہ ومن کا, اور ہم نے آپ سے بھی عہد لیا. سارے نبیوں سے عہد, نبیوں کی فہرست میں تو سرکار موجود ہے, پھر سرکار کو الگ سے کہا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء سے کوئی اور عہد لیا, اور سرکار دو عالم سے کوئی اور عہد لیا. دونوں کے عہد میں فرق ہے نا, اس لیے ان کا ذکر الگ سے کیا. یعنی جو ماں سبق انبیاء ہیں, آدم کا عیسیٰ, ان سے کوئی اور عہد لیا ہے, اور سرکار دو عالم سے اللہ نے کوئی اور عہد لیا ہے. تو آئیے پہلے انبیاء کا عہد معلوم کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جو نبی بھیجے, ان نبیوں سے اللہ نے کیا عہد لیا ہے. تو سورہ مبارکہ آل عمران قرآن مجید کا 3را سورہ ہے, اور اس کی آیت نمبر 81 اور 82 کو لے رہا ہوں. اس آیت کو آیت میثاق کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. یہ آیت میثاق ہے. اس آیت میثاق میں اللہ نے وہ تو پہلا عہد تھا کہ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں سے جو عہد لیا نا, اس کا ذکر اس آیت میثاق میں کیا. اور پھر سرکار دو عالم سے یوں مخاطب ہوا پاک پروردگار, کہا کہ ذکر اللہ میثاق النبیین, اے میرے محمد, اے میرے مصطفیٰ, اے میرے حبیب, آپ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب ہم سارے نبیوں سے عہد لے رہے تھے. عربی میں عز یاد دہانی کے لیے استعمال ہوتا ہے, یاد دلانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اب اللہ کہہ رہے ہیں حبیب وہ وقت یاد کیجئے کہ جب ہم آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان سارے نبیوں سے ہم عہد لے رہے تھے, آپ وہ وقت یاد کیجئے. یعنی انہیں زمین پر نبی بنا کر بھیجنے سے پہلے ہم وہاں ان سے عالم ادب میں, عالم میثاق میں, ہم ان تمام انبیاء سے ہم نے عہد لیا. تو حبیب وہ وقت یاد کیجئے کہ جب ہم نے ان تمام انبیاء سے عہد لیا. اب یاد کسے دلایا جاتا ہے؟ توجہ کم لوگوں کی ہے نا. کسے یاد دلایا جاتا ہے؟ میں اگر کسی دوست سے کہوں کہ آپ وہ یاد کیجیے اور وہ موقع ہی پر, تو یہ بات جچتی ہے. یاد اسے دلایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہو. اس کا مطلب ہے کہ اللہ جب تمام انبیاء سے عہد لے رہا تھا تو مصطفیٰ دیکھ رہا تھا. یعنی یہ عہد اللہ جب لے رہا تھا تو مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے لے رہا تھا. عہد کیا تھا؟ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. حبیب یاد کیجیے آپ وہ وقت کہ جب ہم نے سارے نبیوں سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ کہا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ. یعنی نبوت ہم دیں گے, کتاب دیں گے, حکمت دیں گے آپ کو. تو آپ کو تو نبوت اور کتاب و حکمت کسی عہد پر دیں گے نا. وہ عہد کیا کرنا ہے؟ ثم جاءکم, پھر تم سب کے بعد ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, تم سب کے بعد آخر میں میرا رسول آئے گا
وہ تصدیق کرے گا تمہاری نبوت کی بھی، اور تمہارے ساتھ جو میں نے کتاب و حکمت بھیجی ہے وہ اس کی بھی تصدیق کرے گا۔ یعنی آخر میں مصطفیٰ آئیں گے، آخر میں سرکار دو عالم آئیں گے، اللہ ان نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم سب کے بعد بھیجوں گا، میں اپنے حبیب کو اپنے مصطفیٰ کو بھیجوں گا تم سب کے بعد، وہ تمہاری نبوت کی تمہاری کتاب کی تمہارے ساتھ جو صحیفہ یا کتاب میں نے بھیجی ہے اس کی وہ تصدیق کرے گی۔ تو سرکار دو عالم نے کی نا تصدیق، آج ہمیں کیسے پتا کہ آدم نبی تھے؟ اور سنے قیامت تک انسانوں کو جو انبیاء کی نبوتوں کا پتہ چلا یہ چلتا رہے گا، یا صبح قیامت تک آنے والے انسانوں تک جو صحیفے اور آسمانی کتابیں پہلے نازل ہو چکی ہیں ان کا کیسے پتا؟ سرکار دو عالم نے تصدیق کی۔ کس نے تصدیق کی؟ سرکار نے۔ تو یہی کہا کہ تم سب کے بعد آخر میں رسول آئے گا، وہ تمہاری نبوت کی تمہارے ساتھ جو میں کتاب یا حکمت یا صحیفہ بھیج رہا ہوں اس کی تصدیق کرے گا۔ تم ایک عہد کرو، کیا؟ کہ اللہ تو میرے نبی، تم ذرا ابھی میرے محمد کی نبوت پہ ایمان لے آؤ۔ بھائی دیکھیں جب نعرہ لگے تو ہاتھ بلند کر کے لگا سکتے ہیں۔ جب بھی نعرہ ہوگا تو جناب امیر المومنین کا جناب ہے وہ بڑا بلند جناب ہے، تو ہاتھ بلند ہونے چاہیے۔ اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے، وہ یہ کہ روز قیامت یہ ہاتھ کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، اس لیے کہ قیامت کے دن آزاد والے نے گواہی دینی ہے نا، الیوم نختم علی افواہہم تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس دن اللہ زبانوں پر مہر لگا دے گا، آزاد والے خود بولیں گے، ہاتھ بولیں گے کہ یہ کیا کرتے تھے، زبان بولے گی کہ یہ کیا کرتے تھے۔ تو اگر زبان کہے کہ میں علی کا نعرہ لگاتی تھی تو ہاتھ بھی تو کہیں ہم علی کے لیے اٹھتے تھے۔ تو اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا۔ عہد کیا ہے؟ کہ تمہیں نبوت دیتا ہوں مگر ایک عہد کرو، کیا؟ لتؤمنن بہ، یہ جس سے میں نے تم سب کی بات آخر میں بھیجنا ہے نا، تم ذرا اس پر ایمان لاؤ، تم اس پر ایمان لاؤ، لتؤمنن بہ ولا تنصرنہ، اور ایک عہد یہ بھی کرو کہ تم نے صرف اس پر ایمان ہی نہیں لانا، تم نے اس کی مدد بھی کرنی، لتؤمنن بہ ولا تنصرنہ، بس یہ عہد کرو، یہ عہد کر دو میں تمہیں نبی بنا دوں گا۔ اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کی ارواح کو وہاں جمع کرتا ہے اور عالم میثاق میں جمع کر کے ان سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے ایک عہد کرو کہ تم میرے محمد کی نبوت کے اوپر ایمان ابھی لے آؤ، اور تم یہ عہد کرو کہ تم ہمیشہ پوری زندگی میں میرے مصطفیٰ کے مومن بن کر رہو گے، یعنی ان کے امتی بن کر رہو گے، یعنی ہر نبی اپنی امت کا نبی ہوگا مگر مصطفیٰ کا امتی ہوگا، اپنی امت یعنی ہر نبی کی امت اپنے نبی کی نبوت کا کلمہ پڑھے گی اور یہ سارے نبی مصطفیٰ کی نبوت کا کلمہ پڑھیں گے، لہذا ہر نبی جتنا اپنی امت سے افضل ہوگا اتنا ہی مصطفیٰ ان تمام انبیاء سے افضل ہوگا، کیونکہ ان کے درمیان یعنی ان کا اپنی امت سے جو رشتہ ہے وہی مصطفیٰ کا ان کے ساتھ رشتہ ہے۔ یہ اپنی امتوں کے نبی ہیں، مصطفیٰ کی امتی ہیں، مصطفیٰ ان کا نبی ہے، یہی مطلب ہوتا ہے جو کہا جائے نبی الانبیاء، ٹھیک ہے نا؟ سرکار دو عالم کیا ہے؟ نبی الانبیاء، یعنی نبیوں کے نبی ہیں، انبیاء کے کیا ہیں؟ نبی ہیں، انبیاء اپنی امتوں کے نبی ہیں اور سرکار دو عالم کی امتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ تؤمنون بہ کہ تم میرے محمد کی نبوت پر ایمان لاؤ اور تم ابھی لاؤ ایمان۔ اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان تمام انبیاء کو زمین پر بھیجنے سے پہلے کہتا ہے کہ تم مصطفیٰ کی نبوت کا کلمہ پڑھو، ابھی تم محمد کی نبوت پر ایمان لاؤ، اس کے بعد میں تمہیں نبی بناؤں گا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے اور مسلمان کہتا ہے کہ وہ آنے کے بعد بھی 40 برس کے نبی ہوں گے۔ ایک طرف مسلمان کا یہ عقیدہ کہ وہ اس دنیا میں آنے کے بعد بھی سرکار دو جہاں اس دنیا میں آنے کے بعد بھی 40 برس تک نبی نہیں تھے اور 40 برس کی عمر میں اللہ نے ان کو نبوت دی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں سے پہلے محمد کی نبوت کا کلمہ پڑھوایا اور پھر انہیں نبی بنایا۔ اب بتاؤ مسلمان کی مانو یا قرآن کی مانو؟ اچھا آگے بڑھتے ہیں ذرا۔ لتؤمنن بہ عہد کیا تھا کہ تم نے مصطفیٰ کا مومن بن کر رہنا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ اور ان کی مدد بھی کرنی۔ قال اقررتم، اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ کیا تم دل و جان سے یہ اقرار کرتے ہو، عہد کرتے ہو کہ تم ہمیشہ میرے محمد کے مومن بن کر رہو گے، ہمیشہ میرے محمد کی نبوت پر پختہ ایمان رکھو گے، اس بات کا اقرار کرتے ہو، عہد کرتے ہو؟ قال اقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي،
जो अहद और कौल करार तुमसे मैं ले रहा हूँ, इस कौल करार को पुख्ता तरीके से तुम मेरे साथ बांध रहे हो, अहद कर रहे हो अल्लाह के रहम से। जब तमाम अंबिया ने कहा कालो करना, सबने मिलकर कहा कि हम इकरार करते हैं, जब जमा होकर कहा कि हम इकरार करते हैं कि हम हमेशा सरकारी दो जहां के सरकारी दो आलम के मोमिन बनकर रहेंगे, उनके उम्मती बनकर रहेंगे। जब कहा ना हम इकरार करते हैं, उसके बाद अल्लाह ने क्या कहा काला फशद, देखो आज जो तुमने कौलो करार किया ना, आज जो तुमने अहदो पैमान बांधा है मेरे साथ, तुम इसके गवाह है ना, तुम इसके गवाह है ना, वह अना माकुम मिन शाहिदीन, और मैं अल्लाह भी तुम्हारे साथ गवाहों में से एक गवाह हूँ। इस अहद का मैं अल्लाह भी तुम्हारे साथ गवाहों में से एक गवाह हूँ। उसके बाद अल्लाह इन मासूम अंबिया को बड़ी सख्त तंबीह कर रहा है, ठीक है ना। क्या कह रहा है? अल्लाह कहता है देखो आज तुमने मेरे मुस्तफा की नबूवत का कलमा पढ़ लिया, मोमिन बन गए, इसी बात पर मैं तुम्हें नबूवत दे रहा हूँ। वाह 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 वाह, इसी बात पर मैं तुम्हें नबूवत दे रहा हूँ। लेकिन देखो फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, अगर तुम में से कोई अपने इस अहद से फिर गया, ठीक है ना, फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, यानी ये जो कौल करार तुमने आज किया है, अगर तुम में से कोई एक भी अपने इस कौल से फिर गया, फिरने का मतलब ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र होगी 1000 साल, हज़रत नूह की होगी 2500 साल, हज़रत लुकमान की होगी 3500 साल। तो अल्लाह तो जानता है ना मैं इनको कितनी लंबी लंबी उम्रें देकर भेजूंगा। तो इतनी लंबी उम्रें जब इनकी होंगी तो किसी लम्हे ख्याल तो आ सकता है ना कि हमने वो मुस्तफा की नबूवत का कलमा पढ़ा था, वो हमारे नबी हैं, या कोई ख्वाब था, ख्याल था, वहम था। देखें शक तो आ सकता है ना। हाँ? अल्लाह कह रहा देखो एक लम्हे के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी अगर तुम्हें मेरे मोहम्मद की नबूवत में शक हो गया, फउलाइका हुमुल फासिकून, उसी लम्हे तुम्हारा नाम अंबिया की फहरिस्त से खारिज करके फासिकों की लिस्ट में लिख दो। उसी लम्हे तुम, ये बहुत बड़ी बात है, तवज्जो फरमाइएगा कि उसी लम्हे तुम नबी नहीं रहोगे, तुम्हारा नाम अंबिया से खारिज हो जाएगा, तुम्हारा नाम फासिकों में लिख दिया जाएगा। मासूम नबी को सरकार दो आलम अभी इस दुनिया में आए भी नहीं, उनके आने से हजारों बरस पहले, ठीक है ना, ज़ाहिरी तौर पर सरकार दो जहां के इस दुनिया में आने से हजारों बरस पहले अगर मासूम नबी को मुस्तफा की नबूवत में एक लम्हे के लिए भी शक हो जाए तो अल्लाह कहता है इस नबी को मैं फासिक बना दूंगा। तो फिर मुझे बताइए कि अगर मुस्तफा इस दुनिया में आ जाए, ऐलान नबूवत कर दे, कलमा पढ़ने वाला उनके पहलू में बैठकर उनकी नबूवत का कलमा भी पढ़ता रहे और शक भी करता रहे, शक भी करता रहे, तो मुझे ये बताइए ना कि फिर हम इसे क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए इसमें? ठीक है, ये जो बिल है ना जो आया है कल, ये इसी के लिए आया ताकि मैं मेंबर से ऐसी गुफ्तगू न कर सकूं। समझ रहे हैं? जो गुफ्तगू मेरी हो रही है ना, यानी कोई भी शिया आलिम या कोई भी शिया खतीब जो है वो ऐसी गुफ्तगू न कर सकते। ये सियासत तो कल कह रहे थे कि ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये शिया कौम के दूध पीते बच्चे का भी टॉपिक है, ठीक है। शिया कौम का एक दूध पीता बच्चा जो है ना, उस पर भी वाजिब है कि वो चीख मारे और बताए कि ये मेरे साथ जुल्म हुआ है, लाजिम है और वाजिब है। ये मेरे अकीदे पे चोट मारी है, मेरी मजहबी अदालतियों को सल्ब करने का बिल है, ठीक है ना। यानी हम अपने अकीदे पर तो कोई कंप्रोमाइज और समझौता नहीं कर सकते ना। जब बनो मैया और बनो अब्बास हमें खत्म न कर सके, ठीक है ना, जब किसी भी दौर के बड़े बड़े आमिर और माशाल्लाह हमें खत्म न कर सके, ठीक है ना, तो ये बिल लाने वाले तो बिलों में चले जाएंगे ना, ठीक है ना, चले जाएंगे। देखें ये अकीदे का मसला है। बिल लाया कौन है? बिल मुल्ला लेकर आया। मुल्ला क्यों लेकर आया? क्योंकि वो असेंबली में मौजूद था, ठीक है। ये मौलवी, ये नस्ल जदीद, नस्ल खबीस, ये असेंबली के अंदर मौजूद था, तो इसलिए यजीद की वकालत थी और एक यजीदी बिल लेकर आ गया हमारी मजहबी अदालतियों पर ज़र्ब चलाने के लिए, ठीक है ना। और मैं बात भी न करूं,
اس کی قوم کے خبیث ووٹر اسے اسمبلی میں پہنچا دیں اور میں یہ اس کو ممبر سے بھی ڈسکس نہ کروں. کیوں نہ ڈسکس کروں؟ یہ میری آزادی پر ضرب نہیں ماری ہے, یہ میرے آئینی حقوق کو چھیننے والی بات نہیں کی ہے. آج میں نے اپنا کلپ ریکارڈ کروایا جس میں نے 4 اہم ترین نکات بیان کیے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی قانون سازی کی اجازت آئین پاکستان نہیں دیتا. دوسری بات یہ ہے کہ اسمبلی کا کورم موجود نہیں تھا. تیسری بات یہ ہے کہ دونوں مرتبہ ارکان اسمبلی نے بل کو اسٹڈی ہی نہیں کیا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ 8 کروڑ شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے, ساتھ میں 10-12 کروڑ اہل سنت مسلمان بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ نہ شیعوں کے لیے قابل قبول ہے نہ سنیوں کے لیے قابل قبول ہے. اس بل کا تو مطلب یہ ہے کہ میں معارف قرآن بیان نہیں کر سکتا, میں سورہ منافقون پڑھ نہیں سکتا, میں اپنے عقیدے کو بیان نہیں کر سکتا, میں آل محمد کی ولایت بیان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, میں اپنا جائز حق میں یعنی آگے چل کے اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا نتیجہ ہے کہ میں روڈ پر کھلے عام آزاداری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, میں ممبر سے اپنے بچے کو اپنا عقیدہ نہیں بیان کر سکتا. دنیا کا کون سا قانون ہے جو اس بات پہ پابندی لگاتا ہے کہ میں اپنے ہی امام بارگاہ میں اپنے بچے کو اپنا مذہب نہیں بتا سکتا؟ یہ میرا رائٹ ہے اور میرا حق ہے کہ میں امام بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے بچے کو اپنا عقیدہ بتاؤں, اپنا مذہب بتاؤں. میں مولوی کو اگر وہ اپنی مسجد میں جا کر اپنے بچے کو اپنا مذہب بتا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں بتا سکتا؟ میرا بھی تو حق ہے نا کہ میں امام بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے بچے کو اپنا دین بتاؤں, آل محمد کی ولایت بتاؤں. تو اس لیے اس پر پوری قوم نے, اور ابھی 2-3 اجلاس ہو چکے ہیں اور ابھی ہوں گے, اور آپ سب نے جب بھی اگر علماء اگر آپ کو بلا تو آپ اس میں یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے, یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے, آپ اس پر کوئی سیاست نہیں کریں. نہ میں کوئی سیاسی آدمی, نہ میں نے کبھی سیاست پر بات کی, کوئی زندگی میں آج تک میں نے کوئی سیاست پر بات کی, نہ میری کوئی سیاسی تقریر ہے. ہم نوان حسینی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم آل محمد کے پیروکار ہیں, نہ کسی جماعت سے تعلق ہے, نہ ہمیں ووٹوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں, لیکن ہم اپنے مذہبی حقوق پر کسی کو ڈالا ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ ہمارا جائز حق ہے. آئین پاکستان کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہو سکتی. یہ جو بل ہے یہ قرآن و سنت سے متصادم ہے, اس لیے کہ جو سزائیں اس بل کے اندر رکھی گئی ہیں وہ نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے, وہ قرآن و سنت کے خلاف سزائیں. لہٰذا قرآن و سنت سے جب متصادم ہے یہ بل تو قرآن و سنت کو اس طرح کی قانون سازی کی اجازت نہیں دیتا. لہٰذا آج کے کلپ میں میں نے صدر پاکستان سے کہا کہ وہ فوری طور پر اس بل کو سینٹ کو واپس کریں, کہ سینٹ اس پر بحث کرے, اسٹیٹنگ کمیٹی میں اس کے اوپر بحث کی جائے, اور اگر صدر پاکستان ایسا نہیں کریں گے تو وہ ظاہر خود بخود قانون بن جائے گا. تو دوسری صورت میں سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ سو موٹو ایکشن لے اور اس کا جو بل پاس ہوا ہے اس کو معطل کر دے, اور آرڈر جاری کرے. دوبارہ سے اس پر بحث ہونی چاہیے اسمبلی کے اندر, قومی اسمبلی میں بھی, سینٹ پر بھی. اس میں کے اندر کیوں اتنے بڑے طبقے کو نظر انداز کیا جا رہا؟ یعنی میرا بچہ اسکول میں میری دینیات نہیں پڑھ سکتا, میرا بچہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا, حد ہے. میں امام بارگاہ میں اپنے بچے کو اپنا دین نہیں بتا سکتا, میں اللہ خانے کے اندر اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے بچے کو اپنا مذہب نہیں بتا سکتا, تاریخ نہیں بتا سکتا, قرآن کی تفسیر نہیں بتا سکتا. تو اس سے بڑا تو کوئی ظلم ہو ہی نہیں سکتا. اس پر ایک آدھ آدمی کو نہیں, شیعہ قوم کے بچے کو چیخنا بھی چاہیے, ہر فرد کو کلپ ریکارڈ کرنا, سوشل میڈیا پر آواز اٹھانا. سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر آدمی کہے گا یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا, ہر بچے کو کہیں گے یہ جو بل پاس ہوا ہے یہ بل ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. اہل سنت علماء کرام بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بل اسٹڈی نہیں کیا, ہم خود اس بل کے حق میں ہی نہیں تھے, یہ بل کیسے پاس ہو گیا ہمیں خود نہیں معلوم. لہذا یہ ظلم ہے, اس طرح کا ظلم نہیں ہونا چاہیے. مگر ہم تو, میں اپنے امام بارگاہ میں بیٹھا ہوں اور اپنا مذہب بیان کر رہا ہوں, آپ یہ بل لائیں تاکہ میں یہ چیز نہ بیان کروں, لیکن میں بیان کر رہا ہوں اس لیے یہ میرا رائٹ ہے اور میرا حق ہے. آپ نے پھانسی پہ لگانا ہے پھانسی پہ لگا دیں, جو مرضی ہے. یا حسین لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. دیکھیے یہ جیبیں, یہ قید و بند, یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتی ہے, اس لیے کہ ہمیں تو بہت جلدی ہوتی ہے کہ ہم بارگاہ حسین پہ پہنچ جائیں. ہمیں تو بہت جلدی ہوتی ہے, اس لیے کہ موت وہ گھڑی ہوتی ہے کہ جب ہمارے مولا سے ملاقات ہو رہی ہے. اس لیے ہم تو بیدار رہتے ہیں اس موقع کے لیے. ہمارے ہی مولا نے کہا تھا کہ میں شہادت کے جام کو شہد سے بھی زیادہ شیریں تصور کرتا ہوں. تو اس لیے کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے. پاکستان بنانے میں اور پاکستان کو چلانے میں اور پاکستان کو بچانے میں ہمارا پورا حصہ ہے, بھرپور حصہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہمارے دوسرے بھائیوں کا نہیں, باقی وہ سارے مسلمانوں کا حصہ ہے.
اور شیعہ حیدر کرار کا بھی پورا حصہ ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کسی اور کے مذہبی حقوق کو سلب کر دیا جائے. اقلیتوں پہ بھی آئین پاکستان اقلیتوں کے بھی مذہبی حقوق کا تحفظ کرتا ہے اور ان کو ان کے مذہبی حقوق ملنے چاہیے. جیسے ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مذہبی اقلیتیں جو پاکستان میں رہتی ہیں ان کے جو مذہبی حقوق ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے. ہم تو اقلیتوں کے حقوق اور آئین پاکستان تحفظ کرتا ہے. یہ کون سی بات ہے کہ آپ آئینی اور قانونی راستوں سے ہمارے مذہبی حقوق جو ہمارے جائز رائٹ ہیں اور جو ہمارے حقوق ہیں. دیکھیں اگر آپ نے ہمارے کسی اور چیز پر مسئلہ کیا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہ تو سیدھا سیدھا دین اور ایمان پر مسئلہ ہے. اور تقیہ جان بچانے کے لیے تو ہوتا ہے، مگر جب ایمان کو خطرہ ہو تو تقیہ نہیں کیا جا سکتا. اسلام نے کہا ہے جان بلا وجہ جا رہی ہے تو تقیہ کر لو، لیکن اگر ایمان پہ چوٹ پڑ رہی ہے تو آپ تقیہ نہیں کر سکتے ہیں. اور آواز بڑھانا اس قتل اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ. سارے نبیوں سے یہ ہے لیا کہ تم نے مصطفیٰ کی نبوت کا کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کلمہ پڑھا تو بن گئے مومن، مصطفیٰ ہو گئے ان کے نبی. ٹھیک ہے نا. اور اللہ نے کیا کہا کہ اگر تمہیں معصوم نبی ہونے کے باوجود محمد کی نبوت میں شک ہو گیا تو اسی طرح تم فاسق ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ فاسق ہو جاؤ گے. اب یہ ذرا مثال ذہن میں رکھیے گا. وہ جو میں نے سورہ احزاب کی آیت پڑھی تھی اس میں دو عہد تھے. ایک عہد وہ تھا کہ جو اللہ نے سارے نبیوں سے لیا، اور دوسرا عہد وہ ہے کہ جو اللہ نے سرکار دو عالم سے لیا. تو وہ بھی تو پتہ کرنا ہے ساتھ ساتھ کہ جو اللہ نے عہد سرکار دو جہاں سے لیا، سرکار دو عالم سے اللہ نے کون سا عہد لیا ہے. آئیے اس کو پتہ کر لیتے ہیں. سورہ مبارکہ مائدہ، ٹھیک ہے، 5واں سورہ آیت نمبر 67 ہے. اور آپ کی کئی بار کی سنی بھی آئے جس سے آپ بہت زیادہ مانوس ہیں، اس لیے کہ یہ آیت دن کی دھوپ میں آئی ہے، سورج کی روشنی میں آئی ہے، کھلے میدان میں آئی ہے، غریب کے میدان میں آئی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. ٹھیک ہے. یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجیے، ما انزل، جب علی کی ولایت کا آرڈر دیا نا اللہ نے اپنے حبیب کو، تو ما انزل سیدھا ہے ماضی کا. اس کا مطلب ہے یہ نئی بات نہیں ہے، بات پرانی ہے. بات کیا ہے؟ پرانی ہے. وہ اس پرانی بات کو آج پورا کرو، پہنچاؤ. آج کہو من کنت مولا فہذا علی مولا. تو پتہ چلا کہ اللہ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ تم نے محمد کی نبوت پر ایمان لانا ہے، اور مصطفیٰ سے یہ عہد لیا تھا کہ تم نے علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے. مصطفیٰ سے یہ عہد لیا کہ تم نے علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے. یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا الرسول، جب علی کی ولایت کا اعلان کروانا تھا تو نہ یا ایھا المزمل کہا، نہ یا ایھا المدثر کہا، نہ طٰہٰ کہا، نہ یاسین کہا، نہ رحمت للعالمین کہا، نہ سید المرسلین کہا. وہ اللہ کہ جو اپنے حبیب سے اتنے القابات سے مخاطب ہوتا ہے، آج سارے پروٹوکول ایک طرف رکھ دیے. ڈائریکٹ کہا یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول. یہ تو ایک رسالت کو منصب ہے، عہدہ ہے، عہدہ. عہدے سے کیوں پکارا؟ عہدے سے کیوں پکارا؟ مزمل نہیں کہا، مدثر نہیں کہا، بشیر نہیں کہا، نذیر نہیں کہا، سراج منیر نہیں کہا، طٰہٰ نہیں کہا، یاسین نہیں کہا، رحمت للعالمین نہیں کہا، احمد نہیں کہا، محمد نہیں کہا، مجتبیٰ نہیں کہا، مصطفیٰ نہیں کہا. ڈائریکٹ کہا یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول. یہ لہجہ صرف علی کی ولایت کے اعلان کے وقت اختیار کیا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ علی کی ولایت کا اعلان کرنا رسول کے فرائض رسالت میں شامل ہے. یہ ہے کیا علی ولی اللہ؟ 3 کلمات ہیں نا، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ. مجھ سے پوچھا گیا کیونکہ میرا زیادہ وسیع اور بڑا میدان پنجاب ہے جہاں میں 22-23 سال سے محرم کے اشرے پڑھ رہا ہوں، پہلے سے 10 محرم کے لاہور میں. تو پوچھا گیا کہ یہ کیا کلمے میں اضافہ ہے؟ ٹھیک ہے، علی ولی اللہ کلمے میں اضافہ. تو میں نے کہا ہم نے تو اضافہ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. زیادہ تعریف دیکھو، وہ پہلی دعوت جس میں اللہ نے تو اللہ کے رسول نے توحید پہنچائی ہے، اسی میں علی کی ولایت پہنچائی ہے. اور عجیب بات ہے کہ دعوت تو رشیدہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو علی نے پڑھا، مگر علی ولی اللہ نبی نے پڑھا. ٹھیک ہے نا.
تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر سارے مسلمان علی کی سنت پر عمل کرتے ہیں. تنہا ہم شیعہ میں حیدر کرام ہیں جو علی ولی اللہ پڑھ کر نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں. پھر ذرا غور فرمائیے گا ان تینوں کا بتانے ہوں گے یہ ہے کیا. لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے, محمد رسول اللہ کلمہ اسلام ہے, علی ولی اللہ کلمہ ایمان ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ کر مشرک موحد بنتا ہے, محمد رسول اللہ پڑھ کر کافر مسلمان بنتا ہے, اور علی ولی اللہ پڑھ کر منافق مومن بنتا ہے. علی ولی اللہ پڑھ کر منافق کیا بنتا ہے؟ مومن بنتا ہے. ابھی تو میں نے زیادہ تفصیل سے بات نہیں کی, میں نے وقت بچانا چاہا, ورنہ سورۃ زخرف کی بھی ایک آیت ہے وَصَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وَصَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. حبیب سوال کر ان رسولوں سے, ان نبیوں سے جنہیں ہم نے تم سے پہلے بھیجا تھا, ان سے پوچھو. ایک آدمی تلاوت کرتے ہوئے پیغمبر گرامی دنیا سے جا چکے ہیں اور اس کے بعد کر رہا ہوں. تو ایک آدمی تلاوت کر رہا اور تلاوت کرتے کرتے سورۃ زخرف کی آیت پر پہنچ گیا, پریشان ہو گیا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ اپنے حبیب کو حکم دے اور سرکار اس حکم کو پورا نہ کرے. حکم یہ ہے کہ مصطفیٰ جو نبی ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان سے پوچھو, ان سے سوال کرو. اب سوال تو کسی سے تب کیا جائے گا جب اس سے ملاقات ہو. ٹھیک ہے نا. اب سرکار دو عالم جب آئے ہیں تو سارے نبی پہلے جا چکے تھے. جب وہ سارے پہلے جا چکے اور پھر آیت حکم دے رہی ہے کہ آپ ان سے کچھ پوچھئے, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آیت آئے اور مصطفیٰ اس پر عمل نہ کرے. ٹھیک ہے نا. اب اس مسئلے کے حل کے لیے وہ چل پڑے, انہوں نے کہا بھی پوچھنا چاہیے. تو انہوں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا اور شاید بہت سے لوگوں نے یہی کہا کہ بھائی یہ آیتیں سمجھنا ہمارا کام ضروری ہے. یہ کہاں سمجھ میں آتی ہے ہمیں؟ اچھا کہاں سے سمجھ میں آئیں گی؟ کہانی کے بعد ادھر ادھر سے پوچھنے کے بعد آگے میرے مولا کے بعد تو مولا سے کہا کہ مولا مجھے یہ بتائیے کہ ملاقات ہو تو سوال ہو. تو سارے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں وہ تو سب قبروں میں جا چکے تھے جب سرکار دو عالم دنیا میں آئے. تو کوئی اس دنیا میں تھا نہیں اور سرکار کو حکم ہے تو ان سے پوچھیے لیکن ملاقات کب ہوئی, یہ کہاں ہوئی؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کو بلایا تو وہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی موجود تھے. معراج پر اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو یہ حکم دیا کہ آج تم سب میرے مصطفیٰ کی اقتداء میں نماز پڑھو. مصطفیٰ مصلی محمد پر تھے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی مقتدی ہو گئے. جب نماز پڑھا چکے تو اس کے بعد یہ حکم آ گیا. یہ جو سورۃ زخرف میں ہے وَصَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, کیا میرے محمد ہے میرے مصطفیٰ ان سے ذرا پوچھ تو صحیح یہ جنہیں میں نے تجھ سے پہلے بھیجا تھا. یہ جو نبی ہیں اور یہ جو رسول ہیں جنہیں میں نے تجھ سے پہلے بھیجا ہے ان سے ذرا پوچھ. تو جواب بھی تو ہے نا. اس کو پہلے اس کا سوال صرف اتنا تھا کہ یہ ملاقات پتہ چلے کہ ملاقات کہاں ہوئی. جب میرے مولا نے ملاقات بتا دی تو بڑے اہم مرحلے میں شاہ صاحب جب میرے مولا نے ملاقات بتا دی تو کہتے ہیں مولا بڑی مہربانی, بہت شکریہ, آپ نے یہ تو بتا دیا کہ معراج پہ سارے نبی سے ملاقات ہوئی. ذرا یہ بھی بتا دیجیے کہ وہ سوال تھا کیا, وہ کیا سوال تھا, کس چیز کا حکم تھا کہ میرے مصطفیٰ ان نبیوں سے پوچھو. تب سوال یہ تھا کہ میرے محمد یہ جن نبیوں کو ہم نے تم سے پہلے نبوت دے کر بھیجا ہے نا ان سے ذرا پوچھو تو صحیح کہ تمہیں نبوت ملی کس چیز پر تھی, تمہیں کس بات پہ نبوت ملی تھی. تو سرکار دو عالم نے ان سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں نبوت دینے سے پہلے سب سے پہلے ہم سے اپنی توحید کا اقرار لیا اور اس کے بعد یا رسول اللہ آپ کی نبوت اور رسالت کا ہم سے اقرار لیا. یعنی پہلے ہم سے لا الہ الا اللہ پڑھوایا, پھر محمد رسول اللہ پڑھوایا اور اس کے بعد آپ کے بھائی علی کی ولایت کا ہم سے اقرار دیا اور ہمیں حکم دیا کہ تم علی ولی اللہ پڑھو. جب ہم نے علی ولی اللہ پڑھ دیا تو خالق نے نبوت کا تاج ہمارے سروں پر رکھ دیا. بس یہی میں رکتا ہوں کہ جب اللہ معصوم نبی کو علی کی ولایت کے بغیر نبوت نہیں دیتا ہے تو کسی امتی کو علی کی ولایت کے بغیر نجات کیسے مل جائے گی؟
اللہ علی کی ولایت کے بغیر معصوم نبی کو نبوت نہیں دیتا ہے۔ 1400 برس کے بعد آنے والے مسلمان کو نجات کیسے مل جائے گا؟ آج ان کی مجلس میں ایک حدیث میری زبان پر آ گئی، میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہ یہاں بھی دوہرا دوں۔ حدیث ہے پیغمبر کی بہت مشہور حدیث ہے، معروف حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں کہ یا اللہ ان کا تقسیم النار والجنہ، علی آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے۔ کیا ہے جنت اور جہنم کو؟ شیعہ سنی ثانی کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ صدر اسلام میں ایک شادی سے بھی اور کہا جانے لگا کہ چالاکی کہ پہلے ابو طالب کے سارے احسانات مانو اور اس کی ساری خدمات کو اور احسانات کو ماننے کے بعد کہو کہ بس یہ بات ہے، آئکاش وہ کلمہ بھی پڑھ لیتے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، یہ ساری بہت بڑی تھی اور زور پکڑنے لگی، اور اتنا زور پکڑی کہ ایک صاحب میرے مولا کے سامنے اور کہنے لگے کہ یا علی آپ کے والد کا کیا کہنا، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ انہوں نے رسول اللہ کو پالا، زحمتیں اٹھائیں، بڑے احسانات کیے، بڑی ان کی خدمات ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، ساری تعریفیں کرنے کے بعد مگر ایک وہ کلمہ بھی پڑھ لیتے یا علی ابو بکر نار۔ بس اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ آپ کے والد اس وقت نار میں ہیں، اللہ یاد باللہ نعوذ باللہ، اس وقت دوزخ میں ہے کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اب جب اس نے یہ کہا نا تو ظاہر ہے جیسا ہوں ویسی چپیٹ، ٹھیک ہے نا، جو جس لائق ہوگا اس کے ساتھ اس کو جواب ویسا ہی دیا جائے گا۔ اب یہ بات کہنے والا علی سے کہہ رہا ہے تو میرے مولانا نے اس کو جواب دیا، کیا جواب دیا؟ ایک مرتبہ جلال بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا انا قسیم النار والجنہ وابی فی النار، ارے جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا تو میں ہوں اور میرا ہی باپ جہنم میں جائے گا، تم ذرا اپنے باپ کی فکر کرو۔ تم ذرا اپنے باپ کی فکر کرو، اپنے باپ کی فکر کرو۔ صلوات پڑھیے محمد والے یا ایھا رسول اللہ معاملہ سخت آرڈر۔ ایک مرتبہ تو رسول کہا تاکہ پتہ چل جائے کہ جس طرح لا الہ الا اللہ پڑھوانا رسول کے فرائض رسالت میں شامل ہے، علی بن اللہ پڑھوانا بھی رسول کے فرائض رسالت میں ہے۔ یا ایھا رسول کہنے کے بعد بلغ کہا، اور بلغ صیغہ امر ہے، امر وجوب پر دال ہوتا ہے، یعنی رسول پر واجب ہے کہ وہ علی کی ولایت کا اعلان کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں ابلغ بھی آ سکتا تھا مگر ابلغ نہیں آیا، بلغ آیا ہے۔ ابلغ اور بلغ دونوں امر کے سیغے ہیں، باب الگ ہے۔ ابلغ کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایک بار پہنچاؤ، اور بلغ کا مطلب یہ ہے کہ بار بار پہنچاؤ، یعنی رسول کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ علی کی ولایت لوگوں تک بار بار پہنچاؤ، ٹھیک ہے، بار بار پہنچاؤ۔ بار بار کیسے پہنچے گی؟ بار بار ایسے پہنچے گی حالانکہ رسول اللہ تو 2 مہینے کے بعد دنیا سے انتقال پر باہر جائیں گے، 18 دن کے بعد 28 سفر کو چلے جائیں گے۔ تو رسول اللہ کی ظاہری زندگی کے آخری ایام میں حکم کیا ہے کہ بار بار پہنچاؤ، بار بار پہنچو ہے قیامت تک۔ ابھی قیامت تک علی کی ولایت کو سفر کرنا ہے تو کیسے؟ تو اسی لیے پیغمبر نے اپنے خطبے میں کہا کہ دیکھو آپ جو اعلان تم مجھ سے سن رہے ہو نا کہ من کنت مولا فانا بھی مولا، یہ تم نے اپنی اولادوں کو بھی بتانا اور ان سے کہنا وہ اپنی اولادوں کو بتانا، اور ان سے کہنا کہ وہ اپنی اولادوں کو بتانا، اور ان سے کہنا کہ وہ اپنی اولادوں کو بتانا۔ یعنی ہر دور کے باپ پر واجب ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو علی کی ولایت بتائے، اگر اپنے بیٹے کو اپنا ہی سمجھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پہنچا، اس پر لازم ہے بل معاف علیکم ربک۔ اب وہاں نبیوں سے کہا تھا کہ دیکھو اگر تم ایک لمحے کے لیے بھی محمد کی نبوت میں شک ہو گئے نا تو نبی نہیں رہو گے، فاسق ہو جاؤ۔ یہاں نبیوں کے سردار کو کہا، کیا کہا نبی اور انبیاء کو؟ بَلْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ آج اگر یہ کام نہ کیا نا، آج اگر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا نا، آج اگر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا ہے تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا، گویا کہ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اشیر سے لے کر غدیر تک 23 سال تک اللہ کے رسول پورا اسلام پہنچا چکے، اور اسلام کو پہنچانے کے لیے پتھر کھائے، جنگیں لڑی، ہجرتیں کی، دان شہید کروائے، قربانیاں دی، لہو لہان ہوئے، مصائب و آلام کے طوفانوں سے ٹکراتے رہے۔ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد اور اس قدر زحمتیں اٹھانے کے بعد، اتنی قربانیوں کے بعد وہ جو پورا اسلام دے چکے ہیں، اب اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ایک اعلان نہ کیا گویا کہ دین پہنچائے، تو دین کو پہنچا دیا۔ اب اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو
اگر دین میں لا الہ الا اللہ بھی ہو، محمد رسول اللہ بھی ہو، کعبہ بھی ہو، قرآن بھی ہو، اصول بھی ہو، احکام بھی ہو، آداب بھی ہو، اخلاق بھی ہو، نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، حج بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، خمس بھی ہو، جہاد بھی ہو، امر بھی ہو، نہی بھی ہو، تولّا بھی ہو، تبرع بھی ہو، تسبیح بھی ہو، تحلیل بھی ہو، تحمید بھی ہو، تمجید بھی ہو، عبادتیں بھی ہوں، ریاضتیں بھی ہوں، دعائیں بھی ہوں، مناجات بھی ہوں، سبھی کچھ ہو، مگر اس دین کے اندر اگر علی کی مولائیت نہیں ہے، اللہ کو ایسا دین پسند نہیں ہے۔ علی کو مولا ماننا ہے مگر علی کے پیچھے رہ کر، علی کے آگے چل کے نہیں، علی کے آگے چل کے نہیں۔ کبھی کبھی مولا مانتا ہے مگر مولائی مولا مانتے مانتے علی سے بھی آگے نکل جاتا۔ علی کا شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی سے پیچھے رہتا، علی کے آگے نہیں جاتا۔ علی کو مولا ماننا ہے، علی کو خدا نہیں ماننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ غلط فہمی پیدا نہیں ہونی چاہیے اور کسی قیمت پر بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ کفر اور شرک کسی صورت میں بھی قابل معافی ضرور نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کسی صورت میں خدا نے وعدے کہہ دیا شرک کو معاف نہیں کرے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے محمد علی کے الزام ہے کہ ہم خدا اور مصطفیٰ سے علی کو بڑھا لیتے ہیں، تو یہ تمہیں ایسا اس لیے لگتا ہے کہ خدا اور مصطفیٰ کو اپنی مسجد سے سنتے ہو اور علی کو ہمارے امام۔ جب علی ہم سے سنتے ہو تو نبی بھی ہم سے سنو، جب نبی ہم سے سنو گے تو یہ غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں سب سے افضل ذات خدا کی ہے، خدا کے بعد مصطفیٰ کی ہے، مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ کی ہے۔ تیسرے نمبر پر پوری کائنات میں افضل ترین ذات کون ہے؟ علی ہے، ٹھیک ہے؟ جناب امیر المومنین ہے۔ اب سنیے گا فضائل کی آخری منزل لے رہا اور اس کے بعد جاؤں گا مسائل کی طرف۔ تو اللہ نے رشتہ کیا قائم کیا تھا؟ ٹی وی پر بحث ہوئی نا، تو میں نے بتایا دوستوں کیا بحث ہوئی؟ وہ ہمارے ایک ساتھی نے کہہ دیا کہ علی ماں سب انبیاء سے افضل ہے۔ قیامت اٹھ گئی، قیامت اٹھ گئی، قیامت اٹھ گئی کہ بھائی یہ کیا کہہ دیا کہ علی آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں سے افضل ہے۔ بھائی ہمارا 1400 سال کا عقیدہ ہے، یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، نئی بات ہم نے تھوڑی کی۔ اچھا ہمیں خلیفت و خلافت کہنے سے ایسے منع کرتے ہیں جیسے ابھی ہم نے شروع کیا کہنا۔ یہ 1400 سال سے یہی عقیدہ ہے ہمارا، یہ کوئی نئی بات ہے؟ ہماری اعلان ہماری اقامت یہ کوئی آج تو نہیں ایجاد ہوئی، ہمارا کلمہ کوئی آج تو نہیں ایجاد ہوئی۔ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہم نے تو نہیں بنایا، خدا نے دین بھیجا ہی ہے، مصطفیٰ نے یہی دین پہنچایا۔ یہ میں نے تو نہیں کہا جیسے آئے میں حدیث رسول اللہ کی یا علی انت وشیعت و ہم الفائزون، علی آپ اور آپ کی شیعہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سیاہ ستہ میں حدیث رسول اللہ کی یا علی انت وشیعت و ہم فی الجنہ، علی آپ اور آپ کی شیعہ جنت میں جانے والے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ اگر جنت میں شیعوں نے جانا ہے تو ہمیں شیعہ بننا ہی پڑے گا نا، کیونکہ ہم نے کوئی دوزخ میں تھوڑی جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے تو دوزخ میں نہیں جانا، ہمیں جنت میں جانا۔ اور پاک پیغمبر آپ وہی سے دھلی زبان سے کہہ چکے ہیں، ذرا سنیے گا یہ عقیدے کا جواب۔ پھر ہم نے کئی دوستوں سے یہ کہا کہ دوبارہ سے مجھے بھی جہاں کہیں پر بھی موقع ملا الحمدللہ آل محمد کے حق کو بیان کرنے میں کبھی مسئلہ سے کام نہیں لیا ہے۔ میں بھی ٹی وی کے ٹاک شو سینکڑوں کی تعداد میں ہو چکی ہیں، مجالس میں نشر ہو چکی ہیں، کئی ایک چینل سے مجالس شب عاشور، مجالس شب غریبہ اور ویسے بھی محرم کی مجالس کئی چینل سے نشر ہوتی رہی ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں اہل سنت علماء کے ساتھ ہم نے پروگرام ٹی وی ٹاک شو میں کیا۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ میں نے کئی بار چاہا کہ اہل سنت برادران جب میرے ساتھ بیٹھتے ہیں ٹی وی پر تو اس وقت اس طرح کی کوئی بحث چھیڑیں، پتہ نہیں انہیں کیا حیا آ جاتی ہے، بحث ہی نہیں کرتے، تو وہ بحث ہی نہیں کرتے۔ میں نے کئی بار کہا چھیڑ کے بھی دیکھ لیا، حالانکہ میری چھیڑ چھاڑ کرنے کی عادت نہیں ہے، جیو ماشاءاللہ، مگر یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں لحاظ کرتے ہیں یا ادب کرتے ہیں۔ لیکن بات ہم نے کہی ہے، میڈیا کے تھرو بھی کہی ہے، جہاں بھی کہہ رہے ہیں، ہمارا بیوان طور یہ عقیدہ ہے کہ علی آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اور سنو یہ عقیدہ ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ عقیدہ ہم نے قرآن سے لیا، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء پر لازم اور واجب ہے کہ وہ مصطفیٰ کی نبوت کا کلمہ پڑھیں اور ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ تو کلمہ پڑھنے والا ایمان لانے والا مومن ہوتا ہے، جس پر ایمان لایا جا رہا ہے وہ نبی ہے۔ تو مصطفیٰ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کے نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ سارے نبیوں کے مومن ہیں۔
اب مومن اور نبی کا کیا رشتہ ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. قرآن کہتا ہے کہ نبی مولا ہوتا ہے, مومن غلام ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی آدم غلام, محمد مولا. کیونکہ یہ سارے نبی جو ہیں یہ محمد کے مومن ہیں, اور میرا محمد ان کا نبی ہے. نبی ہونے کی وجہ سے ان کا مولا ہے, اور وہ مومن ہونے کی وجہ سے ان کے غلام ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مولا ہوتا ہے, مومن غلام ہوتا ہے. یعنی آدم غلام, محمد مولا. نوح غلام, محمد مولا. ابراہیم غلام, محمد مولا. موسیٰ غلام, محمد مولا. عیسیٰ غلام. حیدری محمد مولا. تمام نبی غلام ہے اور مصطفیٰ مولا ہے. اب غدیر خم کا میدان, مصطفیٰ کا اعلان. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. تو اب مجھے کہنے دیجئے آدم غلام علی مولا, نوح غلام علی مولا, ابراہیم غلام علی. سلامت رہیے, مولا آپ کو آباد رکھے. انشاءاللہ پرسوں آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوں گا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل مجلس نہیں ہوگی, مجلس ہوگی, کل بھی مجلس ہوگی, لیکن کل ہم آپ کا ٹیسٹ چینج کر رہے ہیں. کل ہم اپنی جگہ پر اپنے سے زیادہ اچھے خطیب کو بھیجیں تاکہ آپ لوگوں کا تھوڑا سا ذائقہ چینج ہو جائے, آپ لوگوں کا تھوڑا ٹیسٹ چینج ہو جائے, اور پرسوں پھر ہم خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ ان مجالس کا جو نتیجہ ہے وہ بہترین اور اچھا نتیجہ انشاءاللہ. جو نچوڑ ہے ان مجالس کا وہ پرسوں کی مجلس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. بس آزادانہ حضور میں کربلا جب آئی ہے 11 محرم 61 ہجری تھی, 11 محرم تھی. زہرا زادیوں نے جو رات کاٹی ہے نا, یہ تو وہی جانتی ہیں کہ کیسے کاٹی ہے. ایک طرف کربلا کی ریت پر بکھرے ہوئے لاشیں تھے. ہاں آزادانہ یہ رات بطول زادیوں نے کچھ جلے ہوئے خیموں کے ساتھ اور کچھ جلی ہوئی خانات کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے کربلا کی ریت پر بیٹھ کر گزاری ہے. دن آیا, سورج شروع ہو گیا. 11 محرم کا دن تھا. پسر ساتھ نے سب سے پہلے کہا کہ ان کے جتنے مقتولین ہیں, ان کے جتنے سپاہی مارے گئے, اس نے کہا انہیں غسل و کفن دے کر دفن کیا جائے. لیکن اولاد رسول کو بغیر و کفن چھوڑ دیا. حسین اور صحابہ حسین اور اولاد حسین کو نہ کسی نے غسل دیا نہ کفن پہنایا, انہیں بغیر و کفن چھوڑ دیا جائے. بلکہ حکم یہ جاری کیا کہ ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں. زوال کے قریب جب اپنے نجس پشتوں کو دفن کرنے سے فارغ ہوا ہے تو اس نے سرکاری طور پر یہ آرڈر جاری کیا کہ اب یہ جو نبی زادیاں اور بطول زادیاں ان سب کو باقاعدہ گرفتار کیا جائے اور انہیں رسم بستہ کر کے بے پناہ اونٹوں پر سوار کیا جائے. حسین کے بیمار بیٹے کے گلے میں توق, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیٹیاں ڈالیاں, باقاعدہ سرکاری طور پر رسید کر کے سید سجاد کو بے ننگا پشتوں پر بٹھا دیا جائے. جب آئے ہیں نا افواج جدید کے یہ سنگ دل اشقیاء سپاہی جب قریب آئے ہیں نا تو بطول زادیوں نے ایک مرتبہ بنت زہرا نے زہرا زادی نے کہا کہ خبردار کوئی نامحرم ہمارے قریب نہ آئے. آپ جانتے ہیں نا کہ گھوڑے پر یا اونٹ پر کوئی مرد بھی اکیلا سوار نہیں ہوتا, اسے کوئی سوار کراتا ہے, کوئی سہارا دیتا ہے. مستور تو اکیلی سوار ہو ہی نہیں سکتی ہے, عورت کو تو سوار کرانے کے لیے سہارے کی ہر صورت میں ضرورت ہوتی ہے. اس کی جب یہ لگین آگے بڑھے تو بنت زہرا نے کہا خبردار کوئی نامحرم ہمارے قریب نہ آئے, میں تمام بیویوں کو خود سوار کراؤں. بنت زہرا نے تمام بیویوں کو سوار کرایا. جب سوار کرا چکی اب باری آ گئی ہے خود زہرا زادی کی, خود بنت زہرا کی بطول زادی کی باری آ گئی. اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ حسین کی بہن کربلا میں 55 سال کی ضعیفہ تھی. 55 سال کی ضعیفہ ہے, ذہن بتا دارو. اور حوصلہ تو دیکھیے 72 لاشیں بھی ہیں, یتیم بچے بھی ہیں, بیوہ عورتیں بھی ہیں, بیمار امام بھتیجا ساتھ ہے, اور اس پورے کاروان کی جو سالار ہے نا وہ علی کی بیٹی ہے. 55 سال کی ضعیفہ, اور یہاں سے اسی منزل سے کبھی حسین بن جاتی ہے, کبھی عباس بن جاتی ہے, کبھی علی اکبر جانتی ہے. سلام سلام میرا اے علی کی بیٹی ہے, عقل آدھی آپ کے جذبوں پر, آپ کے حوصلوں پر, آپ کی عزت پر میرے لاکھوں سلام.
پاک بیوی نے کہا خبردار کوئی ہمارے قریب نہ آیا، اور ظاہر ہے کہ علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں کہا تھا، سپاہی جہاں تھے وہیں رک گئے، کسی میں ہمت نہ ہوگی کہ آگے بڑھے۔ ساری مستورات کو بنت زہرا نے خود سوار کرایا، جب سوار کرا چکی اب خود سوار ہونا ہے تو کیسے سوار ہوں؟ تو ایک مرتبہ آتی ہے اپنے بیمار بیٹے بیمار بھتیجے سید سجاد کے اور آ کر کہتی ہے کہ بیٹا سجاد آئیے اب میں آپ کو سوار کرا۔ امام فرماتے ہیں کہ پھوپھی اماں میں تو مرد ہوں، مجھے ان سپاہیوں میں سے کوئی بھی سوار کرا دے گا، آپ کو میں سوار کراتا ہوں۔ اچھا بیٹا سجاد کراؤ مجھے سوار۔ اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ میرا چوتھا امام کربلا میں بیمار تھا، ہاں اللہ اتنا بیمار تھا کہ جب شام غریبوں کے خیموں کو آگ لگی تھی نا تو اس وقت سید سجاد اپنے خیمے میں کربلا کی خاک پر لیٹے ہوئے تھے اور اتنے کمزور تھے کہ پہلو بدل نہیں سکتے تھے۔ اسی لیے تو علی کی بیٹی کو حمید سے کہنا پڑا تھا، کربلا کرا رہی ہے حمید سے کہنا پڑا تھا کہ یہ آخری خیمہ ہے اور اسے آگ لگ گئی ہے اور شعلے بلند ہو گئے ہیں، اب ہمارا کوئی مرد نہیں بچا، حمید ذرا ایک احسان تو کر، میرا بھتیجا اس خیمے کے اندر سے پہلو بھی نہیں بدل سکتا، جا ذرا سجاد کو تو اٹھا کے باہر گیا۔ تو حمید کہتا ہے بیوی نے جب یہ کلام کیا نا تو مجھے ترس تو آیا، میں نے چند قدم بھی آگے بڑھا مگر ابھی خیمے سے کچھ فاصلے پر تھا، میرے قدم رک گئے، اس لیے کہ شوروں کی حدت اور شدت اتنی زیادہ تھی میں برداشت نہ کر سکا۔ میں نے کہا بیوی معافی چاہتا ہوں، آپ کے کہنے پر مجھے رحم تو آ گیا تھا مگر میں آگے نہیں بڑھ سکتا اس لیے کہ شعلے اتنے زیادہ بلند ہو گئے۔ اس وقت علی کی بیٹی نے رو کر کہا تھا حمید تیرا کوئی قصور نہیں ہے، تیرا لگتا جو کچھ نہیں ہے، حمید تیرا کوئی قصور نہیں، تیرا لگتا جو کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بطول زادی آگے بڑھی اور حمید کہتا کہ میں نے دیکھا کہ اتنے تیز قدموں کے ساتھ زینب سید سجاد کے خیمے میں گئی کہ جیسے انتہائی کوئی قیمتی چیز ہو، اور چند ہی لمحوں کے بعد بی بی خیمے سے اس طرح باہر آئی کہ ایک بیمار بھتیجا بی بی کے پشت پر تھا جس کے پاؤں زمین کربلا پر خط کھینچ رہے تھے۔ امام کو بھی بچایا اور امامت کو بھی بچایا۔ اب آگے 11 محرم بیویوں کو سوار کرا چکی ہیں، جانتی ہیں کہ میرا سجاد کتنا بیمار ہے، رات کو خیمے سے اٹھ نہیں سکتا تھا، میں خود اٹھا کے لائیں، مجھے کیسے سوار کرائے گا؟ مگر جب امام نے کہا کہ نہیں بھوکے اماں میں سوار کراتا ہوں، کہا اچھا بیٹا سجاد۔ تو سید سجاد نے اپنا زانو پیش کیا، اپنا گھٹنا پیش کیا، کہا آپ اس پر پاؤں رکھیں اور سوار ہو جائیں۔ جیسے ہی ثانیہ زہرا نے پاؤں رکھا بیمار سنبھل نہ پائے، سید سجاد زمین پر گر گئے۔ دوسری مرتبہ پھر میرے چوتھے امام نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دوبارہ سے اپنا گھٹنا اور اپنا زانو پیش کیا۔ علی کی بیٹی نے جیسے ہی پاؤں رکھا سید سجاد سنبھل نہ پائے، پھر زمین پر گر پڑے۔ جب تیسری مرتبہ میرا چوتھا امام گرا ہے نا، پیچھے ایک سنگل سپاہی کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں تھا ایک تازیانہ، یہ تازیانہ لے کر آگے بڑھتا ہے، میرے چوتھے امام کی پشت پر تازیانے مارنے شروع کرتا ہے، تازیانے مار کے کہتا ہے کہ قیدی تم ہمارے قیدی ہو، ہم تمہارے قیدی نہیں ہیں، ہم تمہارا اتنا انتظار نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ منظر جناب فضہ سے نہ دیکھا گیا، جناب فضہ نے خود کو سواری سے نیچے گرا دیا اور کہا ظالم نماز یہی تو بچ گیا ہے، اس کے علاوہ کون ہے بتوں میں؟ حسین کا واحد ایک یہی تو بیٹا ہے جو زندہ بچ گیا ہے۔ جناب فضہ نے بطول دادی کو سوار کرایا اور اس کے بعد جب سید سجاد کو سوار کیا گیا تو چونکہ گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، ان کا اپنا ایک بدن تھا اور بیمار کا بدن انتہائی ضعیف و طاقت ہو چکا تھا۔ ایک سپاہی کہتا ہے کہ اس زیور کے ساتھ، یہ ہتھکڑیوں کے ساتھ، توق کے ساتھ، بیڑیوں کے ساتھ جب حسین کے بیمار بیٹے کو ہم نے اونٹ کی پشت پر بٹھایا تو ہم نے دیکھا کہ اونٹ نے جیسے قدم اٹھائے تو یہ بیمار کبھی دائیں کو جھکتا ہے کبھی بائیں کو جھک جاتا ہے۔ تو یہ جلدی سے قیصر صاحب کے پاس گیا اور قیصر صاحب کے پاس جا کر کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بچ پائے گا کیونکہ راستے میں گر جائے گا اور مر جائے گا، تمہیں یزید سے انعام لینا ہے اور حسین کے بیٹے کو زندہ لے جانا ہے، تو ضروری ہے کہ کوئی بندوبست کر۔ یہ اپنے آپ کو ان کی پشت پر سنبھال نہیں پاتا۔ اس ظالم نے معلوم ہے کیا کیا؟ اس قیصر صاحب نے 2 رسیاں دی ہیں، کہتا ہے یہ 2 رسیاں لے جا، ایک رسی اس بیمار کے گلے میں ڈال کے اونٹ کی گردن کے ساتھ باندھ دے اور دوسری رسی کے ساتھ اس کے پاؤں شکم شکر کے ساتھ باندھ دے۔ چوتھے امام کو اس طرح رسیوں کے ساتھ اونٹ کے ساتھ باندھا گیا ہے اور کربلا سے کوفہ سے شام تک اس طرح سفر کرایا گیا ہے۔ بطول زادیوں کے ہاتھ کو سے گردن باندھ کے بے پالان اونٹوں پر سوار کر کے سید سجاد کو قیدی بنا کے جب نبی زادیوں کو لے کر چلے ہیں نا، اسی کو بنا کے قیدی بنا کے بس آخری منزل آ گئی اداکاروں، آپ نے گریا کیا مجلس مساق ہوئی کہ جب یہ چلے ہیں نا اداکاروں تو جیسے ہی کربلا کے مقتل سے گزارا ہے بطول زادیوں کو، مقتل جہاں اولاد رسول کے لاشیں پڑ ہوئے تھے،
शहदा के लाशें पड़े हुए थे। जब इन बीवियों ने अपनी अपनी सवारियों से शहदा के लाशों को देखा, जैसे ही शहदा के लाशों पर निगाह पड़ी है ना, तो बीवियां सब्र न कर पाई है। ये सारी बीवियों ने अपने आप को, इन तमाम बीवियों ने सवारियों से नीचे गिरा दिया है। लफ्ज यही लिखा हुआ है कि गिराया है, उतरी नहीं है। उतरती तो तब कि अगर हाथ आजाद होते, हाथ को से गर्दन बंधे हुए थे, इसलिए हर बीवी ने खुद को नीचे गिराया। अब एक एक लाश पर एक एक बीवी बैठ गई है। अदादारो उम्मे लैला अली अकबर के लाशे पर बैठ गई है, उम्मे फरवा कासिम के टुकड़ों पर बैठ गई है, रवाब अली असगर की नन्ही सी लाश पर और अली असगर की नन्ही सी कब्र पर बैठ गई है। एक एक लाशे पर एक एक बीवी बैठी है। अदादारो बतूल जादी ढूंढ रही है एक लाशा, बिन्त ज़हरा को एक खास लाश की तलाश है। चलते चलते एक नशेबी मकाम पर भाई का लाशा नजर आ गया। बहन को भाई की लाश की तलाश थी। अदादारो तौहीद शनास बाप की, तौहीद शनास बेटी। बहन जब भाई के लाशे पर पहुंची है ना, तो बहन भाई को पहचान न सकी और भाई की लाश पर पहुंचकर कहने लगी, हाँ अंता अखी, क्या तू मेरा माँ जाया है, क्या तू मेरा माँ जाया है। और फिर कहा, या रसूल अल्लाह, ऐ नाना जान जरा करबला तो आइए, जिस हुसैन की आप नाम उठाते थे ना, जरा आकर देखिए तो सही कि आपकी नबूवत का कलमा पढ़ने वालों ने उस हुसैन की क्या हालत बनाई है। अल्लाह बीबी के बैन बुलंद हुए, एक एक लाशे पर जो रोने के लिए बैठे हो, तो गुस्सा देने के लिए बैठे हो, रो सकते हो, अपनी आवाज बुलंद करके रो सकते हो। इसलिए कि अगर आपकी आवाज बुलंद हो जाएगी ना, तो किसी ने आपको तमाचा नहीं मारना है। अरे करबला से शाम तक ऐसे जमीन भी थे जो कहते थे ना, हाय बाबा, तो कभी दाएं से तमाचा, कभी बाएं से तमाचा। अल्लाह एक एक लाश पर एक एक बीवी बैठी हुई है। महशर का मैदान कोहराम बबा हुआ, गिरिए की सदाएं बुलंद हो गई। एक सिपाही ने क्या देखा, अरे करबला की जलती हुई रेत पर दो नन्हे से फूल से शहजादों के लाशें एक तरफ पड़े हैं, मगर इन दो लाशों पर कोई बीवी बैठकर बैन नहीं कर रही है। ये सैयद सज्जाद के करीब आया और आकर कहते हैं, जी इतना बताओ, हर लाश पर तो कोई बीवी रो रही है, मगर ये तो फूल से शहजादे हैं, इनके लाशों पर कोई बीवी नहीं रो रही, क्या इनकी माँ मर गई है? मेरे चौथे माँ लोग कहते हैं, अरे तारीफ ऐसे न कहे, इनकी माँ तो मेरी फूफी ज़ैनब है, ये औनो मोहम्मद के लाशें हैं। वो देख, मेरी फूफी मेरे बाबा के लाशे पर बैठी हुई है, मेरी फूफी ने ये तय किया है, वो अपने बेटों को नहीं रोएगी, वो रसूल के बेटे पर रोएगी। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलम लज़ीना ज़लमू अय्या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बारिला इन आंसुओं को, नशकों को कबूल फरमा, इस सुखवारी और आज़ादारी को कबूल फरमा, बानियाने मजालिस के खर्च खर्चात कबूल फरमा, मोमिनीन मुखलिसीन के सब के मेरे मालिक जो इसका हिस्सा है उसको कबूल फरमा। जितने हाथ धरी का अल्लाह बलंद नसर की जाए हज़रत कबूल फरमा, परेशानी दूर फरमा, मुश्किल आसान फरमा, दर्द दर्द अपने आखिरी उजर कर दूर फरमा, मजलिस और दुआओं की कबूल के लिए बाबा बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।